إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 155 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اس آیت کریمہ سے متعلق پچھلی تقریباً 4 نشستوں میں ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی محض ایک لفظ سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ حالانکہ یہ نشست نہایت مختصر رہے گی، اس کے بعد والی بھی 1-2 نشستیں مختصر رہیں گی۔ حالات کے پیش نظر نشستیں کبھی طویل اور کبھی مختصر ہوتی ہیں۔ بہرحال صوامع، اس سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں صوامع لغوی اعتبار سے اس کا جو معنی ہے، ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ الصاد والمیم والعین سمع کا جو بنیادی معنی آپ نے بتایا، کہا کہ یدل علی لطافت فی الشیء وتضام، یہ بنیادی معنی بتایا آپ نے۔ یعنی خلیل، جس طرح سے خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ نے کہا کہ کل متضمن متصمع یا کل منضمن متصمع، یہ آپ نے کہا۔ بہرحال یہ ایک طرح سے اس کا لغوی معنی ہے، اور اسی سے جو ہے الصومعۃ، اسی سے یہ مشتق ہے۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ قلب اسمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لطیف ذکی۔ مزید ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ میں نے ایک طرح سے ایک طالب علم کے فائدے کے لیے اس کا لغوی معنی میں نے بتا دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ ہے الصومع، پورے قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام پر ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے، کس نوعیت کی یہ عبادت گاہ ہے، اس پر ہم کچھ تفصیلی روشن ڈالتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں تقریباً مفسرین، آپ دیکھیں کہ قاضی ابن عطیہ کو، ابو عبداللہ القرطبی کو، ابو بکر الجصاص کو، اور پھر بعد کے جو مفسرین ہیں رحمہم اللہ اجمعین، کسی نے مفصل، کسی نے مختصر، اور ابن عاشور رحمہ اللہ نے 1-2 باتیں زائد بھی آپ نے لکھی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ الصومع فوعلۃ کے وزن پر ہے، صومعۃ فوعلۃ اس وزن پر ہے۔ یہ یعنی موضع العبادہ، عبادت کی ایک جگہ ہے یہ، لیکن کس نوعیت کی جگہ ہے یہ؟ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جو الرہبان ہوا کرتے تھے، راہب ہوا کرتے تھے، نصارہ میں سے جو عام طور پر عبادات کے لیے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے وقف کر دیتے تھے، نظر مان لیتے تھے اور عبادت کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لیتے تھے، تو ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ کسی دور دراز کے علاقے میں، جیسے جنگلات میں، یا جو ہے مطلب عام جو لوگ جہاں آباد رہتے ہیں، ان سب سے جو ہے دوری اختیار کر کے، شہروں سے، گاؤں سے کافی دور کسی علاقے میں ایک عمارت ہوتی جو بالکل بناء مرتفع، ایک مکمل بلند عمارت ہوتی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جس طرح سے کوئی بہت بڑا مینار ہو، ایسی کوئی بلند عمارت ہوتی، چڑھ کر کے اوپر جانا ہوتا، اور اس میں بھی بالکل سب سے اوپر کا جو حصہ ہوتا، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیتے، اور اسی کمرے میں ان کی رہائش ہوتی، اور اس میں جو ہے رات بھر وہ ایک چراغ جلا کر کے رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت رات میں کرتے رہے، اور اس وجہ سے بھی کہ جو لوگ دور دراز سے کہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو قدیم زمانے میں جو آیا جایا کرتے تھے، اس کی مدد سے وہ راستے کو متعین کریں، اور پھر جو ہے اس روشنی سے مدد لیتے ہوئے جو ہے
سمجھیں کہ یہاں سے اتنی دوری پر ہے یا وہاں پر کوئی شخص جو ہے موجود ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور گزر رہا ہے. آج بھی دیکھیے آپ یعنی گاؤں وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جب دیکھتے ہیں، شہروں میں یہ چیز بہت کم ہے، گاؤں میں جب دیکھتے ہیں تو بالکل اندھیرا ہے. کوئی عبادت گاہوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر جو ہے لائٹ جلی ہوئی رہتی ہے. اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے یہ ایک عبادت گاہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، یہاں سے جو ہے گزرگاہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ الصومعۃ کیونکہ ایک بلند عمارت ہے، اوپر کی جگہ ہوتی تھی اور اس کے لیے عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے تاکہ جو ہے کسی طرح کی جو ہے ان کو دنیاوی مشغولیت نہ ہو اور کوئی کسی کا کوئی خلل نہ ہو، اور ایک چراغ جلا کر کے رکھا کرتے تھے. بعد میں انہی جگہوں کو یا اسی طرز کی جگہوں کو جو ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب مسجدیں آباد ہونے لگی، صحابہ تابعین اور بعد کے دور میں خاص طور پر، تو اسی کو جو ہے یعنی المئذنہ یعنی اذان دینے کی جو جگہ ہوتی ہے، مسجد کے بازو میں ایک بلند بالا عمارت بنا دی جائے اور مؤذن سب سے اوپر چڑھے اور چڑھ کر کے اذان دے. یہ اسی طرز کی چیز ہے جیسے کہ قاضی ابن عطیہ اور دیگر کچھ مفسرین نے کہا رحمہم اللہ اجمعین. تو یہ جو ہے یعنی الصومعہ ہے. اس کے بلند ہونے کی وجہ سے الصومعہ، اور اس میں وہ چراغ چونکہ جلا کر کے رکھتے تھے جس سے ایک روشنی ملتی تھی، لوگوں کے گزرنے کے لیے آسانی ہوتی تھی، اسی وجہ سے الصومعہ کو المنارہ کا نام دیا گیا. کیوں المنارہ؟ حالانکہ اس سے جو روشنی جو پھوٹتی ہے جس سے جو ہے لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے، الصومعہ کا بدیل ہی جو ہے وہ المنارہ ہے. یہ جو ہے اسی مناسبت سے، اس کے اس عمل کی مناسبت سے، اس کی کیفیت کی مناسبت سے، وہ جس صفت سے متصف ہے اسی وجہ سے اس کو جو المنارہ کہا گیا. واللہ اعلم. جہاں تک مسئلہ تفسیری معلومات جو ہمیں ملتی ہیں الصومعہ کس طرز کی عبادت گاہ ہے، اس سلسلے میں امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی سند سے ابو العالیہ رفیع ابن مہران الریاحی رحمہ اللہ ان کے حوالے سے ایک قول نقل کیا ہے اور سندن جو ہے وہ قول درست ہے. آپ نے کہا کہ صوامع الرہبان، یعنی اللہ نے جو کہا نا کہ لہدمت صوامع، یہ صوامع کیا ہیں؟ کہا کہ صوامع الرہبان، جو راہب ہوا کرتے تھے. راہب کا ذکر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی بنی اسرائیل سے متعلق جو روایات ہمیں ملتی ہیں، یعنی اسرائیلی روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسرائیلی روایت ایک الگ اصطلاح ہے. بنی اسرائیل سے متعلق جو احادیث اللہ کے رسول سے ثابت شدہ ہیں، ان سے متعلق جو واقعات ہمیں ملتی ہیں، اس میں جو ہے راہب وغیرہ کا ذکر بہت ملتا ہے. اصحاب الاخدود کے ضمن میں بھی اٹھا لیجئے آپ، اس میں بھی راہب کا ذکر ملتا ہے. تو یہ جو راہب جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے لیے جو عبادت گاہ بناتے تھے اس کو کہا جاتا ہے صومعۃ الرہبان، صوامع الرہبان. یہ بات آپ نے کہی ہے. بطور فائدہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک طالب علم کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس قول کو ذکر کرنے والے جو عالم دین ہیں ابو العالیہ کنیت سے مشہور ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اسانید میں ابو العالیہ کثرت سے ملتا ہے نام، کنیت سے پہچانے جاتے ہیں. ان کا نام ہے رفیع، جو ہے رفیع کے نام سے بھی ان کی روایات ہیں. اور تفسیر طبری کی اگر بات کریں تو کنیت سے بھی اور نام سے بھی دونوں اعتبار سے رفیع یعنی رفیع ابن مہران. یہ مخضرم ہے، نوجوان تھے اللہ کے رسول کی زندگی میں، بالکل شاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے یہ باحیات تھے اور شاب تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو پائی، آپ کی رؤیت نہیں ہو پائی، صحابی ہونے کا شرف آپ کو نہیں مل سکا. مخضرمین میں سے ہیں آپ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں آپ نے اسلام قبول کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پڑھا آپ نے، آپ سے قرات سیکھی. ابی بن کعب سے آپ نے تتلمس کیا. عبداللہ بن عباس سے پڑھا اور زید بن ثابت سے پڑھا. ابو ذر الغفاری سے آپ کی مرویات ملتی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ابو العالیہ رحمہ اللہ جو ہے بہت عظیم اور جلیل القدر عالم دین ہیں. بلکہ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں کبھی انشاءاللہ ابو العالیہ رحمہ اللہ کی زندگی پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ یقیناً جاننا چاہیے طالب علم کو آپ سے متعلق. اہل علم کہتے ہیں کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ جو ہے صحابہ کے بعد یعنی تفسیری معلومات میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. بالخصوص قرات کی اگر بات کرتے ہیں تو جو ہے آپ کا ایک بڑا مقام ہے. تفسیری معلومات سے متعلق آپ ایک عظیم مرتبے پر فائز ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ کی طرح. ابو العالیہ رحمہ اللہ الریاحی، ابو العالیہ رحمہ اللہ کے اتنے جلیل القدر عالم ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے ملنے والی جو مرویات ہیں، یعنی اہل علم
مفسرین کے جو طبقات بیان کرتے ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، اس کی کئی نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت تو ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے، ایک اور نوعیت بھی ہے جو مجھے فی الحال بیان کرنی ہے، وہ ہے یعنی روایات کی عدد کے اعتبار سے۔ یعنی سب سے پہلا طبقہ کس کا؟ جن سے تقریباً 4000 کے تقریباً ان سے آثار ملتے ہوں تفسیری معلومات کے اعتبار سے، ان کو جو پہلے زمرے میں طبقہ اولا میں رکھتے ہیں۔ جو 2000 سے 4000 کے درمیان جن کی مرویات ملتی ہیں تفسیری معلومات کے اعتبار سے، اقوال ملتے ہیں، ان کو جو ہے یعنی دوسرے طبقے میں رکھتے ہیں۔ تیسرے طبقے میں جو 1000 سے 2000 کے درمیان جن کے آثار ملتے ہیں تفسیری معلومات سے متعلق، ان علماء کو، ان مفسرین کو تیسرے طبقے میں رکھتے ہیں عدد کے اعتبار سے۔ اور یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ دوسرے عدد میں کوئی تابعی ہو اور تیسرے طبقے میں کوئی صحابی ہو، اس میں منزلت کا خیال نہیں رکھا جاتا، عدد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو چوتھا طبقہ ہے مفسرین کی عدد کے اعتبار سے، عدد الروایات کے اعتبار سے، اس میں جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے صحابہ میں، اور تابعین میں جن کے نام ملتے ہیں اس میں عطا بن ابی رباح کا نام ملتا ہے، اور جو ہے یعنی ابو العالیہ الریاحی کا نام ملتا ہے۔ تقریباً 500 سے 1000 کے درمیان آپ کی روایات ملتی ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ اتنے جلیل القدر عالم دین ہیں، اور جو ہے مطلب یعنی عبداللہ عمر بن خطاب اور جو ہے یعنی زید بن ثابت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر بڑے کبار صحابہ سے آپ نے پڑھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی مرویات نہایت قلیل اور کم ہیں دیگر کے مقابلے میں۔ اس کی ایک وجہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہی ہے، جس پر ہم انشاءاللہ ایک نکتے کے طور پر، ایک موضوع کے طور پر، ایک عنوان کے طور پر کبھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ ابو العالیہ رحمہ اللہ سے متعلق بات یہ ہے کہ آپ کو تلامذہ نہیں مل سکے، لم یکن لہ روات، ایسے کہا امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے کئی ایک فضائل اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، لیکن جو ہے تلامذہ کی عدد کی اگر بات کرتے ہیں، تلامذہ بہت کم ملے آپ کو۔ ایک آدھ تلامذہ داؤد بن ابی ہند وغیرہ، اور جو ربیع بن انس ہے جس میں داؤد بن ابی ہند جو روایت میں نے ابھی پیش کیا، اثر میں نے پیش کیا ہے، اس میں وہی تو پیش کرتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لہدمت صوامع، تو کہا کہ صوامع کا معنی یہ ہے کہ سے مراد یہ ہے کہ صوامع الرہبان۔ یہ سند صحیح ہے۔ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے ایک تو کہا کہ رجالہ رجال الصحیح، متنبہ رہے رجال الصحیح جب کہتے ہیں شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ، تو الصحیح سے مراد یعنی صرف امام بخاری رحمہ اللہ کے الصحیح ہے، تو صحیحین نہیں، سے الصحیح جب مطلق کہتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کے الصحیح ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کے شرط پر ہے یہ روایت، اس لیے کہ داؤد بن ابی ہند صحیح مسلم کے رجال میں سے ہیں، صحیح بخاری میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو بس بطور استشہاد ان کی روایت لائے ہیں، تو یوں یہ روایت صحیح ہے، لیکن جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے۔ البتہ امام طبری رحمہ اللہ نے امام الضحاک رحمہ اللہ سے ایک قول نقل کیا ہے جو صوامع الرہبان کی مزید ایک زائد صفت معلوم ہوتی ہیں، لیکن وہ سندن جو ہے اثر جو ہے ضعیف ہے، بلکہ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے کہا کہ لعلہ واہن، ایسے آپ نے کہا۔ تو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ صوامع الصغار یبنونہا، یعنی جو چھوٹے موٹے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہوتا ہے، آج بھی آپ جو ہے ہمارے اس ملک میں متعدد پہاڑوں پر جو ہے لوگ اپنے اپنے طرز کی عبادت گاہیں چھوٹی موٹی بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے بنا لیتے ہیں۔ کہا کہ صوامع الصغار یبنونہا، جو بالکل چھوٹے چھوٹے عبادت خانے ہیں جو وہ لوگ بنایا کرتے تھے، لیکن یہ بہرحال زائد بات ملتی ہے، لیکن یہ سندن صحیح نہیں ہے۔ البتہ قتادہ ابن دحامہ السدوسی رحمہ اللہ سے جو روایت ملتی ہے جس میں اس میں صوامع الصابئین کہا کہ صابئین جو ہیں یہ ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ بہرحال شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے رجالہ ثقات کہا ہے، لیکن وہ قول زیادہ درست ہے جو ابو العالیہ رحمہ اللہ نے کہا۔ یہاں بھی متنبہ رہنا چاہیے طالب علم کو کہ جو کسی بھی سند سے متعلق رجالہ ثقات کہہ دینے سے اس سند کا صحیح ہونا جو ہے الصحیح جب ہم کہتے ہیں تو وہ اس پر مکمل طور پر منطبق نہیں ہوتی ہے، اس میں ایک صفت کی اطلاع ملتی ہے کہ اس کے سارے رجال ثقات ہیں، بقیہ جو ہے مطلب امور سے متعلق اس میں بات واضح نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسے میں جو ابو العالیہ رحمہ اللہ سے متعلق جو قول ہم نے ذکر کیا ہے وہ جو ہے سندن بالکل صحیح ہے۔ البتہ
عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ اس اثر میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں ایک تو آپ نے کہا کہ صوامع سے مراد صوامع التی تکون فیہا الرہبان، صوامع وہ ہے جس میں رہبان رہا کرتے تھے، راہب جو عبادت کے لیے بیٹھا کرتے تھے، وہی صوامع ہیں۔ یہ بات تو بہرحال دیگر آثار سے اس کی تقویت ملتی ہے اور یہ بات صحیح ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس میں جو بات ایک زائد کہی ہے وہ یہ ہے کہ البیع سے متعلق آپ نے کہا کہ مساجد الیہود، اور صلوات سے متعلق کہا کہ کنائس النصارى، اور مساجد سے کہا کہ مساجد المسلمین۔ گویا کہ اس میں ایک عکس والا معاملہ ہو گیا، صلوات کو جو مساجد الیہود ہونا ہے اور پھر البیع کو جو کنائس النصارى ہونا چاہیے تھا، اس میں عکس ہو گیا ہے۔ تفصیل سے متعلق آنے والی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن جو اس کا پہلا شق ہے وہ یہ کہ صوامع التی تکون فیہا الرہبان، یہ والی جو بات ہے الصوامع التی تکون فیہا الرہبان، کہ صوامع وہ ہیں جس میں جو ہے رہبان رہا کرتے تھے، تو یہ بات بہرحال قرین صحت ہے اور یہ درست ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے یہی بات جو ہے درست بطور تصویب کے کہا ہے اور راجح کے طور پر یہی قول پیش کیا ہے کہ صوامع سے متعلق ہمیں آثار ملتے ہیں، اس میں سب سے درست یہی ہے جو عبداللہ بن عباس نے بات کہی رضی اللہ عنہما، اور پھر آپ کے شاگرد ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ نے کہا، وہ یہ ہے کہ الصوامع التی تکون فیہا الرہبان۔ امام طبری رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو ہے جن اصحاب علم سے دوسرے اقوال ہمیں ملتے ہیں، کہا کہ لہو وجہ، اس کے لیے ایک مطلب یعنی کوئی جوڑ ہو سکتا ہے، کوئی ربط ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھی ایک جو ہے مطلب لغوی اعتبار سے ایک معنی مل سکتا ہے، لیکن عرب کے ہاں جو معروف ہے، جو مستفیض ہے، جو مشہور ہے، جو وہ جس سے وہ واقف اور جانتے تھے، واقف ہیں، وہ یہی ہے کہ جو ہے الصوامع التی تکون فیہا الرہبان۔ میں اس نشست کو ختم کرتا ہوں یہاں پر، اور بطور فائدے کے ایک بات ذکر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صومعۃ یا صوامع، اس کا ذکر قرآن مجید میں تو یہی ایک آیت کریمہ ہے، البتہ حدیث سے بھی متعلق ایک حدیث بتا دیتا ہوں، جس کو میسر ہو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے، ایک مرتبہ مراجعہ کر لیں، اس حدیث میں وہ لفظ موجود ہے، پڑھ لینے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حدیث بہت مشہور ہے، متفقن علیہ ہے، صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، مثلا آپ دیکھو کہ صحیح بخاری کی کتاب احادیث الانبیاء سے دیکھ سکتے ہیں، اور صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ میں حدیث ابی ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ماں کی گود میں جو ہے مطلب کسی بچے نے جو ہے آج تک بات نہیں کی ہے، گفتگو نہیں کی ہے، سوائے جو ہے 3 بچوں کی، سوائے جو ہے تین بچوں نے جو ہے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے۔ اس میں سے کیا حدیث، لم یکن فی المہدی یتکلم الا ثلاثہ، ما تکلم فی المہدی الا ثلاثہ، ماں کی گود میں جو ہے سوائے 3 بچوں کے کسی اور نے گفتگو نہیں کی ہے۔ اس میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اور جو ایک اور نام ملتا ہے وہ ہے جریج کا نام۔ جریج سے متعلق یہ بات ہے کہ وہ ایک نہایت عبادت گزار انسان تھے، اور ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے حوالہ دے دیا ہے، آپ مراجعہ کر لیں، سن لیں، کتاب احادیث الانبیاء میں پہنچنا بہت آسان ہے۔ وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ مریم کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ اس باب کے تحت دیکھیں کہ جو ہے وہ آپ کو ایک طویل روایت مل جائے گی، اور کچھ تفصیلات ہیں جو صحیح مسلم میں موجود ہیں، کتاب البر والصلہ میں، اس میں آپ دیکھ لیں، بات مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو ہے جریج جو ایک عبادت گزار انسان تھے، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، لوگوں نے طیش میں آ کر کے انہوں نے جو ایک عبادت خانہ بنایا تھا اس کو ڈھا دیا تھا انہوں نے، تو اس میں اس عبادت خانے کا جو نام آتا ہے صومعۃ، تو لوگوں نے جو ہے ان کے صومعہ کو جو ہے منہدم کر دیا تھا۔ پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کے ساتھ ایک اکرام کا معاملہ فرمایا، ان کا معاملہ درست ہوا، لوگوں کے سامنے بات معلوم ہوئی کہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ایک اتہام جو ہے ان کی زندگی پر لگا تھا، ان پر جو ہے لگا تھا۔ پھر جو ہے لوگوں نے سرے سے جو ہے ان کا جو صومعہ تھا اس کی تعمیر کی انہوں نے۔ تو میں نے صومعہ کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں صومعہ کا لفظ ہے تو پھر ایک طرح کی تطبیق ہوتی ہے کہ یہ صومعۃ الرہبان والی جو بات ہے وہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس لیے کہ ایک اس میں تو ایک عبادت خانے کا ذکر ہے، اس میں ایک واقعہ ہی ہے کہ ایک شخص کا ایک صومعہ تھا، تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں آگے کے جو الفاظ ہیں وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس کا تعارف اور پھر جو اس سے متعلقات کچھ اور امور ہیں وہ آنے والی 2 نشستوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ کے لیے اور ہمارے فرزندان ہود کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے لیے کفارہ سیئات کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دیگر کے لیے نفع بخش بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔